مولا 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 حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا؟ یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہی ایک شعر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل علم غیب ہونے پر کافی اور وافی ہے، لیکن پھر بھی دلائل کی روشنی میں اپنے معتقدات دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا یہ ہمارے لیے ضروری۔ پچھلی مجلس کچھ طویل ہو گئی اور اس میں نے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے تعلق سے بڑی تفصیلی گفتگو پیش کی۔ اس کا لب لباب اور نچوڑ یہ کہ ہم اپنے نبی کے لیے جس علم غیب کا اقرار کرتے ہیں وہ علم غیب نہ اللہ کے اعتبار سے ہے نہ رسول اللہ کے اعتبار سے۔ وہ علم غیب وہ چھپی ہوئی چیز جو حواس سے، عقل سے، علم سے انسان نہیں جان سکتا، انسان کی نگاہوں سے سارے عالم سے جو چھپا ہو، ہمارے اعتبار سے جو غیب ہو، وہ غیب کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے، اور اس میں بھی زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق۔ اللہ کا علم علم ذاتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم علم عطائی، اللہ کا عطا کردہ۔ اللہ کا علم پاک ابدی ہمیشہ سے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمیشہ سے نہیں، جب سے اللہ نے دیا تب سے ہے۔ اللہ کا علم ابدی یعنی ہمیشہ ہمیش رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جب تک خدا چاہے، جتنا خدا چاہے تب تک کے لیے ہم علم مانتے ہیں، اور اللہ کا علم لا محدود، اس کی کوئی حد نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پاک ایک حد رکھتا ہے، لا محدود نہیں، جتنا رب نے دیا اتنا علم یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور بہت ساری باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر اپنے نبیوں کو علم غیب عطا کرنے کا اعلان فرمایا، جس میں ایک آیت کریمہ وہ جو ابھی میں نے تلاوت کی کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اے محبوب جو کچھ تم نہ جانتے تھے ہم نے تمہیں سب کچھ سکھا دیا۔ اگر آقا کائنات کے بارے میں کوئی کہے وہ کچھ نہ جانتے تھے ہم تسلیم کر لیں گے، یقیناً جب ان کا وجود ہی نہیں تھا تو وہ کیا جانتے تھے، لیکن اللہ نے اعلان کیا اے محبوب تم جو کچھ نہ جانتے تھے سب کچھ ہم نے سکھا دیا۔ اور دوسری جگہ رب نے اعلان فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا اپنے محبوب کو۔ انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور انہیں ما کان وما یکون کا بیان سکھایا۔ ما کان کے معنی ہے جو ہو چکا، وما یکون جو ہونے والا ہے۔ اسی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ما کان وما یکون کا علم سکھایا، علم دیا، اور یہی وہ علم ہے جس کا ہم اس بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، ارے محبوب، اور یہ محبوب
علم غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے غیب کی باتیں بتانے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا کیا، اگر ہوتا نہیں تو اسے سکھانے میں بخیلی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ اب اگر کوئی یہ کہے جو کچھ ہوا، جو ہونے والا ہے، یہ سب کا علم اگر نبی کو ہے تو اللہ رب العزت کے علم پاک کی کیا شان ہے؟ تو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بشمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولین آخرین میں ساری مخلوقات کے علوم کو جمع کر لیا جائے تو یہ اللہ کے علم پاک کے مقابلے میں ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، اور اللہ کا علم پاک سمندروں سے زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ اب کوئی اس پر یہ اعتراض کرے کہ یہ تو نبی کو خدا کے برابر کر دیا، تو اس سے بڑا الزام ہم پر نہیں ہو سکتا۔